اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ چینل اسم اللہ ذات اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور کرنے کا طریقہ اور اولیاء اللہ کی شان و فضیلت اور روحانیت و تصوف پر باتوں پر یہ چینل بنایا گیا۔ کچھ دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ تصور شیخ اسم اللہ ذات کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں اس کو صحیح طرح بیان کی جائے۔ تو کسی دوست نے سوال کیا کہ آپ اسم اللہ ذات کے بارے میں مکمل بات کریں اور تصور شیخ کے بارے میں کوئی کجی نہ رکھیں، کوئی بات کو پوشیدہ نہ رکھیں۔ تو میرے دوستو، میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مکمل طور پر تو اسم اللہ ذات کا طریقہ یہاں پر نہیں بتا سکتے۔ ہاں، ہماری کتاب عرفان جو ہمارے دادا مرشد سلطان الفقراء ششم حضرت فقیر نور محمد سروری قادری کلاچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف مبارک ہے، اس میں آپ حضرت نے تصور اسم اللہ ذات کا طریقہ حصہ اول اور حصہ دوم میں مکمل اور واضح طور پر بیان فرمایا ہے، لکھا ہے۔ تو آپ وہاں سے اسم اللہ ذات کے تصور کا طریقہ نکال سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا، آج میرا موضوع ہے فضیلت سلسلہ سروریہ قادریہ، کہ سروری قادری سلسلے کی کیا فضیلت ہے۔ جہان طریقت میں مین 4 سلاسل ہے۔ ایک سلسلہ نقش بند، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ اور سلسلہ سہروردیہ۔ ہر ایک کی اپنی اپنے مقام پر فضیلت ہے، شان ہے، فضیلت ہے۔ مگر سلسلہ قادریہ جو منسوب ہے حضور قبلہ و کعبہ شیخ الجن والانس قطب الاقطاب میرا محی الدین الشیخ عبد القادر گیلانی حضور پر نور غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ سے، اس وجہ سے سلسلہ قادریہ کو سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت حاصل ہے۔ تو آج ہم بیان کریں گے ناظرین سلسلہ سروری قادری کی فضیلت اور عظمت کیا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد سلطان العارفین برہان الواصلین مقتدائے کاملین فنافی ذات عین یاہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت نے اپنی کتاب جو آپ کے بعد آپ کے صاحبزادوں نے لکھی مناقب سلطانی میں سلطان حامد علی صاحب نے، اور ہمارے دادا مرشد فقیر نور محمد صاحب نے اپنی کتاب مخزن الاسرار و سلطان الاوراد میں لکھا۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ میں 30 سال طلب مرشد میں رہا اور میں طلب مرشد میں بہت پھرا، بہت ان اپنے 30 سال میں بڑے بڑے اولیاء اللہ سے ملا، مزارات پر گیا، فیض حاصل کیا، بڑے مشہور اولیاء اللہ جیسا کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے فیض حاصل کیا، حجرہ شاہ مقیم حضرت دم میرا بہاول شیر قلندر رحمت اللہ علیہ، ان سے بڑا فیض حاصل کیا۔ فرماتے ہیں میں 30 سال رہا طلب مرشد میں، کیونکہ مجھ کو چاہیے تھا وہ مشرب جو مشرب محمدی ہے، اسم اللہ ذات، میں ذاتی فیض چاہتا تھا اور ذاتی فقر کو چاہتا تھا حاصل کرنا۔ حضرت سلطان باہو فرماتے میں ذاتی فقر کی تلاش میں 30 سال رہا، اس چیز کو تلاش کرتا رہا، ڈھونڈتا رہا کہ کوئی کامل مرشد مجھے ملے اور میں اس سے اپنا باطنی فیض حاصل کر سکوں۔ حضرت سلطان باہو فرماتے اسی اثناء میں ایک دن بڑی پریشانی کی عالم میں جا رہا تھا کہ ایک گھڑ سوار میرے پاس سے گزرا، نقاب پوش تھے، انہوں نے میرے بازو سے پکڑا اور انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور مجھے گھوڑے پر سوار کر لیا۔ میں نے پوچھا حضرت آپ کون ہیں؟ تو فرمایا
میں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام رضی اللہ عنہ ہوں۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے دل کو سکون ہو گیا۔ حضرت علی مجھے لے کر ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر میں اترا تو وہ سارا مقام اللہ کے نور میں تھا، اور وہاں پر نبی کریم صاحب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک مجلس محمدی لگی ہوئی تھی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی کچہری لگی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کی کچہری میں پہنچا، مجلس میں پہنچا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسند پر جلوہ فروز ہیں، اور ساتھ اہل بیت اکرام، صحابہ اکرام، اولیاء عظام، انبیاء اکرام اپنے اپنے مقام والے مرتبے پر مسند پر فائز ہیں۔ میں جب مجلس محمدی میں پہنچا، میرے پیر باہو فرماتے ہیں حضرت علی علیہ السلام نے میرا بازو پکڑا ہوا اور مجھے پیارے نبی دو جہاں سید دو عالم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ کائنات کے پیغمبر نے جب مجھے دیکھا، نبی دو جہاں نے جب مجھے دیکھا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو میری طرف دیکھ کر کے فرمایا، اے میرے باہو بیٹا، کہ مجھے پتا چلا تو 30 سال کامل مرشد کی طلب میں رہا، تجھے میں اپنا بیعت کر لوں کہ تجھ کو مجھ سے بہتر کامل مرشد دنیا میں کوئی نہیں ملے گا۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں میں نے روتے ہوئے اپنا بازو سرور دو جہاں، اپنا ہاتھ سرور دو جہاں کے ہاتھ میں پیش کیا تو نبی پاک صاحب دو جہاں احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر مجھے کلمہ پڑھایا اور ایمان کی دولت اور بیعت کی دولت عطا فرمائی۔ تو فرماتے ہیں تب مجھے سرور دو جہاں نے اپنا مرید کیا، اپنا بیعت فرما لیا، اور بیعت ہونے کے بعد سرور دو جہاں علیہ السلام نے مجلس محمدی میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو بلایا اور فرمایا، اے میرے بیٹے عبد القادر، یہ میرا بیٹا باہو ہے، آپ ان کو تلقین کریں اور فیض عطا فرمائیں۔ تو تب حضرت سلطان باہو کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنا مرید کیا اور اپنا فیض قادری عطا فرمایا۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں میں نے حضور کے قدم چوم کر پوچھا، یا رسول اللہ، جب کوئی کسی سلسلے میں مرید ہوتا ہے تو اس کو اس سلسلے کو یعنی کہ چشتیہ، صابریہ، جو بھی سلسلہ ہے دنیا میں، تو ان کو وہ نام دیا جاتا ہے کہ تو آج سے نقش بندی ہے، تو آج سے قادری ہے، تو آج سے چشتی ہے، سہروردی ہے۔ تو یا رسول اللہ، میں خود رحمت عالم کا سرور کائنات کا مرید ہوا ہوں، تو آج سے میں کیا ہوں، مجھے کون سا سلسلہ ملا؟ تو میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا، اے باہو، تو سرور دو جہاں کا مرید ہو گیا، تو سروری قادری ہو گیا کہ تجھ کو سرور دو جہاں نے فیض دیا اور شیخ عبد القادر جیلانی نے تلقین و ارشاد کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو تب سے سروری قادری جو سلسلہ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں مجھے خود نبی پاک نے عطا فرمایا، اور پھر مجھے حضرت نے اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنا فیض نبوت عطا فرمایا۔ اور پھر پیارے نبی نے حکم ارشاد فرمایا کہ جو مجلس میں 1,24,000 کم و بیش پیغمبران خدا آئے ہیں وہ بار بار تشریف لائیں ایک بار، اور حضرت سلطان باہو کو سینے سے لگا کر ان کو بھی اپنا فیض عطا فرمائیں۔ فرماتے ہیں 1,00,000 کم و بیش نے 24,000 نے مجھے سینے سے لگایا اور اپنا فیض نبوت عطا فرمایا۔ پھر صحابہ اکرام میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی تشریف لائے اور انہوں نے بھی مجھے سینے سے لگا کر فیض عطا فرمایا۔ پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور دیگر اولیاء اللہ تشریف لائے اور انہوں نے بھی مجھے سینے سے لگایا اور فیض عطا فرمایا۔ اور پھر مجھے پردے کے اندر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا جو ملکہ کونین ہیں اور جنت کی سردار ہیں، حضرت فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مجھے اپنا نوری فرزند فرمایا اور مجھے بیعت و تلقین کا حکم ارشاد فرمایا۔
فرماتے ہیں کہ مجھے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حکم دیا کہ باہو بیٹا تو میرا مرید ہو گیا ہے، آج میں تجھ کو بیعت کرنے کا بھی حکم سناتا ہوں۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سروری قادری گھرانے کی اور سلسلے کی یہ فضیلت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے سلسلے ہیں بہت ہی خوبصورت ہیں، بہت ہی اچھے ہیں، نور ہیں، اچھے ہیں، پر یاد رکھو ہمارا سلسلہ سروری قادری ماند آفتاب کے ہے، جس کی چمک زمین و آسمان کے اوپر ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں حضرت سلطان باہو کہ قرب قیامت جب سارے دنیا دار ہو جائیں گے، سلسلوں سے فیض کم ہونا شروع ہو جائے گا، مگر میں باہو کا سروری قادری سلسلے کا فیض بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ہم یہاں پر یہ نہیں کہتے کسی کے سلسلے کا فیض کم ہو گیا یا ہو جائے گا، یہ کہتے ہیں جو دنیا دار ہو جائیں گے ان کا فیض کم ہو جائے گا۔ مگر حضرت سلطان باہو نے فرمایا ہمارے سروری قادری سلسلے کا فیض عبدالآباد تک قائم اور سلامت رہے گا۔ اور پھر اور بات مجھے یاد آئی کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، یہ مخزن الاسرار میں بھی لکھا ہے اور نور الہدا میں بھی شان قادریہ جو چیپٹر ہے اس میں بھی حضرت فقیر نور محمد صاحب نے لکھا کہ حضرت غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا میرا ایک انڈا 1000 انڈوں کے برابر ہے، یعنی میرا ایک مرید 1000 دوسرے سلسلے کے مریدوں کے برابر ہے۔ تو میرے دوستو، سروری قادری سلسلہ جس کا میں آپ کو تعارف کرا رہا تھا، یہ منسوب ہے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور حضور سرور دو جہاں رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سلسلہ عالیہ کے بانی ہیں۔ تو میرے دوستو، سروری قادری سلسلے کی فضیلت میں آپ کو بیان کر رہا تھا اور یہ بتا رہا تھا کہ حضرت سلطان باہو کیسے سروری قادری بنے اور آج پوری روئے زمین پر وہ اپنا فیض دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے بیان میں میں ہمارے سلسلہ سروریہ قادریہ کے جو ولی اللہ ہے، ایک ایک ولی اللہ کی کرامت بیان کرتا رہوں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اولیاء اللہ کی محبت اور اولیاء اللہ کے سلاسل سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔